اب دیکھیں یہاں شیعہ سنی فسادات جو ہمارے علاقوں کے اندر ہوتے ہیں یا پاکستان کے اندر خصوصی، وہاں یہ فضا اگر قائم ہو جائے خدا کی قسم بہت بڑا انقلاب آ جائے گا۔ تو اتحاد امت کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مقدسات کے احترام کرتے ہوئے محبتیں بانٹے، اتحاد کی بات کریں اور وحدانیت کی بات کریں۔ اور پھر ایک ضروری بات یہ ہے کہ بھئی کسی ایک کی وجہ سے پوری مسلک کو بدنام نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں، اگر کوئی ذاکر وہاں سے نعوذ باللہ کسی صحابی کی توہین کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو ہم نے پوری شیعہ کو اس کے اوپر پورے شیعہ کو بدنام نہیں کرنا، پوری مسلک کو ایک شخص کی وجہ سے بدنام نہیں کرنا۔ اور پھر قرآن کریم کے اندر بھی ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اگر آپ کسی غیر کے خدا کو بھی، جھوٹے خدا کو بھی برا کہیں گے فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ ہمارے خدا کو برا کہیں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا، بغیر علم ہوگا۔ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم، امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ میں اس وقت موجود ہوں مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے سامنے کربلا معلیٰ میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ ایک بڑی شخصیت موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ تمام جانتے بھی ہوں گے۔ ان کا نام سید طیب شاہ ترمذی صاحب ہیں، اور ان کا تعلق اگرچہ اہل سنت سے ہے مگر یہ اہل بیت کے محب ہیں، اہل بیت کی محبت میں سرشار ہیں۔ اہل بیت مکتب اہل بیت کے مکتب اہل بیت اور اتحاد امت کے حوالے سے ان کا بہت کام ہے، اور اتحاد امت کے لیے جگہ جگہ جا کر اہل بیت کی بات کرتے ہیں اور پیار اور محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ تو ان سے چند سوالات کریں گے، جیسے کہ کربلا تشریف لائے ہیں 40 پر، تو اس حوالے سے کچھ چند سوالات کریں گے۔ کیسے ہیں سید؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، شکر۔ ہم دیکھتے ہیں مفتی صاحب آپ ماشاءاللہ سے 40 پر تشریف لائے ہیں، اور 40 پر تشریف لا کر آپ نے مشی بھی کی ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام سے بھی آپ مشرف ہوئے ہیں۔ تو آپ نے مشی کے دوران اور کربلا کی زیارت کی آپ نے، تو آپ نے یہ سارے منظر دیکھا، لوگوں کی محبت دیکھی امام حسین علیہ السلام سے، ان سب سے آپ نے کیا محسوس کیا؟ اور جو یہاں پر جو حسینی امام حسین ظاہر یہاں پہ آ رہے ہیں تو ان کے کردار میں، اخلاق میں آپ نے کیا پایا، ان کو کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہیم بھائی، بات یہ ہے کہ یہ تو میں کہیں ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، میں نے ایسے اتحاد کا ایک فضا قائم ہوتا ہوا دیکھا ہے، اور پھر جو جن کے حرم علیہ السلام کے اولاد ہے، ان کے اہل بیت ہے، اور انہی کے صدقے اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، ان کے ماننے والے کسی سے بغض نہیں رکھتے۔ یہ سوچتا ہوں اب دیکھیں یہاں شیعہ سنی فسادات جو ہمارے علاقوں کے اندر ہوتے ہیں یا پاکستان کے اندر خصوصی، وہاں یہ فضا اگر قائم ہو جائے خدا کی قسم بہت بڑا انقلاب آ جائے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ لوگ یہاں، میں اور آپ یا جتنے بھی آتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ بھئی یہاں سے ہم سبق لے کر جائیں، وہ سبق، وہ اتحاد کا پیغام، وہ وحدت کا پیغام، وہ محبت کا پیغام اپنے علاقوں میں جا کے گھر گھر پہنچائیں، اور یہ شیعہ سنی فسادات سے نکل کر ہم اپنی زندگی سنوار دیں اور آخرت بھی سنوار دیں۔ بہت بہترین بات کی قبلہ صاحب نے، مفتی صاحب نے۔ میں ان سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح کے حالات ہیں، پوری دنیا میں جس طرح کے حالات ہیں، جو استعمار کی سازش ہے کہ کسی طریقے سے شیعہ کو سنی سے لڑایا جائے، سنی کو شیعہ سے لڑایا جائے، اور شیعہ سنی فسادات برپا کیا جائے، تو اس حوالے سے آپ کی نظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امت کو واحد کرنے کے لیے اور یہ فسادات کو ختم کرنے کے لیے اس امت کو کس چیز پر جمع کرنا چاہیے کہ وہ فسادات ختم ہو سکیں؟ دیکھیں بہت ساری باتیں ہم اس میں اختلاف بھی ہیں، لیکن اجتماعات ہماری بہت زیادہ ہیں، جس سے قرآن کریم ہم سب کا ایک ہی قرآن ہے، خدا ہمارا ایک ہے، پیغمبر ہمارا ایک ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے کہ ہم ان کے اوپر جمع ہو جائیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ بھئی ہم ایک دوسرے کی مقدسات کا احترام کریں، یہ سب سے بڑی ضروری وجہ ہے۔ اس لیے کہ تکفیری یا تشیع میں بھی اگر کوئی فسادی ہو تو ایک چھوٹی سی بات کو پکڑ کر پھر فساد بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھئی اگر ہمارے اندر کوئی فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سب مل کر ان کی مخالفت کریں، اور پھر ایک ضروری بات یہ ہے کہ بھئی کسی ایک کی وجہ سے پوری مسلک کو بدنام نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں، اگر کوئی ذاکر وہاں سے نعوذ باللہ کسی صحابی کی توہین کرتا ہے یا گستاخی کرتا ہے تو ہم نے پوری شیعہ کو اس کے اوپر پورے شیعہ کو بدنام نہیں کرنا، پوری مسلک کو ایک شخص کی وجہ سے بدنام نہیں کرنا۔
इस तरह हमारे अंदर ऐसा तकफीरी कोई मौलवी है जिनका काम है फसाद बनाना, जिनका काम है तकफीरी फतवे देना, तो आप लोगों को भी चाहिए, तशय्युओं को भी चाहिए कि हम सब सुन्नियों के इस अंदाज से न समझें। एक की वजह से पूरी फिक़े को बदनाम करना, पूरी मसलक को बदनाम करना, और फिर कुरान करीम के अंदर भी है वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म। अगर आप किसी गैर के खुदा को भी, झूठे खुदा को भी बुरा कहेंगे, फयसुब्बुल्लाह अदवन बिग़ैरि इल्म, वो हमारे खुदा को बुरा कहेंगे, उनको पता नहीं होगा, बग़ैर इल्म होगा। तो इत्तिहाद उम्मत की असल वजह यह है कि हम एक दूसरे के मुक़द्दसात के एहतराम करते हुए मोहब्बतें बांटे, इत्तिहाद की बात करें और वहदानियत की बात करें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। बहुत बेहतरीन अच्छी बात की आपने माशाल्लाह। आखिरी आपसे सवाल करना चाहूँगा कि इत्तेहाद उम्मत के लिए और उम्मत को वाहिद करने के लिए जैसा कि हम अरबईन पे देखते हैं कि हर रंग व नस्ल के, हर फ़िरके के लोग मौजूद हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। और ना सिर्फ एक मुसलमानों के फ़िरके बल्कि गैर अदियान जो बाकी अदियान के हैं, ईसाई हैं, हत्ता के मुल्हिद भी आते हैं। तो आपसे सवाल करना चाहूँगा ख़ासकर मुसलमानों को इकट्ठा करने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अरबईन का किरदार आपकी नज़र में क्या है कि क्या अरबईन के ज़रिए से या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से ये उम्मत इकट्ठा हो सकती है और इत्तेहाद कर सकती है? देखिए, वो तो बड़ी साफ वाज़ेह और मुतवातिर हदीस है। पैगम्बर इस्लाम का फरमान है तरक्तु फ़ीकुम सक़लैन लन तज़िल्लू इम्मा अन तमस्सक्तुम बिहिमा अल कुरान व इतरती अहले बैती। अगर हम कुरान और अहले बैत को पकड़ लें और इसी अहले बैत में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी है, तो कभी गुमराही से हम सब बच सकते हैं। अलबत्ता एक बात ज़रूर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी अरबईन के हवाले से जहाँ हमने मोहब्बतें देखी, वो मोहब्बत कि मैंने जिसको भी कहा कि मैं सुन्नी हूँ, पाकिस्तान से हूँ, उसने मेरा माथा छुमा है। ये नहीं कहा कि भाई इमाम हुसैन के पास आने वाले सुन्नी का क्या काम है, ये तो तशय्युओं का है। लेकिन ये सोच भी हमने फैलाना है। जिस तरह पैगम्बर इस्लाम ने हदीस सकलैन में इस उम्मत को कुरान और अहले बैत थमा दिए हैं कि इनको मजबूती से पकड़ लो, इसी अंदाज से यहाँ इस अरबईन के अंदर मैंने देखा जब भी किसी से मैंने कहा कि मैं सुन्नी, उसने मेरा माथा छुमा है, मुझे मोहब्बत दी है। यही मोहब्बत हम अपने इलाकों में भी फैलाएं, पाकिस्तान में भी फैलाएं, पूरी दुनिया में जहाँ भी शिया सुन्नी रहते हैं वहाँ ये मोहब्बत फैलानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहें। ये उस आयत की अमली तफसीर है कि जिस तरह खुदा फरमाता है कि या वातसिमु बिहब्लिल्लाह की जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को थाम लो और तफर्रका ना करो। तो शेख साहब, मुफ्ती साहब वही अंजाम दे रहे हैं और हमारी दुआएं हैं इनके लिए कि इसी तरीके से मोहब्बत का पैगाम, इत्तेहाद का पैगाम जारी रखें और इसी तरीके से लोगों को उलूम आले मोहम्मद से और उनके फ़ज़ाइल सुनाकर इत्तेहाद का पैगाम दें। और इसी के साथ आखिरी दुआ करेंगे कि मौला आपका इधर आना कबूल फरमाएँ और आपको जल्द दोबारा से बुलाए और आप सबके जो आप जो काम कर रहे हैं, आपके काम में आपको मज़ीद आसानी पैदा करें। मास्सलाम।